غیبت ان برائیوں میں سے ہے اور ان گناہوں میں سے ہے جس کی سختی سے روایات میں مذمت ملتی ہے، اور یہاں تک ہماری روایت میں ملتا ہے کہ غیبت ایسا گناہ ہے جو انسان کی تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ غیبت کرتے ہیں، قیامت کے دن جب ان کے نام اعمال کو پیش کیا جائے گا تو ان کے نام اعمال میں کچھ ایسی برائیاں ہوں گی جو انہوں نے کی نہیں، اور ان کی جو اچھائیاں ہیں وہ ختم ہو چکی ہوں گی۔ وہ دریافت کریں گے پروردگار میں نے یہ برائیاں تو کی نہیں تھیں، تو جواب دیا جائے کہ تم نے کچھ لوگوں کی غیبت کی تھی، اس لیے وہ تمہاری جو نیکیاں تھیں ان کے نام اعمال میں چلی گئیں اور ان کی برائیاں تمہارے نام اعمال میں آ گئیں۔ تو غیبت کے اتنے برے اثرات ہیں۔ روایات میں ملتا ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا کرنے سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غیبت سے جو فتنہ پیدا ہوتا ہے، جو سماج میں برائیاں پیدا ہوتی ہیں، جو کدورتیں و کینہ پیدا ہوتا ہے، اچھے بسا ایک لڑائی جھگڑے قتل جنگ تک کا باعث بن جاتی ہے غیبت۔ اس لیے غیبت کی مذمت بہت زیادہ ہے۔ غیبت انسان کیسے کرتا ہے؟ قرآن کریم نے بھی اس کی سختی سے مذمت کیا۔ آپ دیکھیے کہ غیبت تک پہنچنے کے جو مقدمات ہیں، جو مراحل ہیں، ان کو بھی قرآن نے منع کر دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے صاحبان ایمان زیادہ گمان نہ کیا کرو، دوسروں کے بارے میں زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو۔ فإن بعض الظن، اس کیونکہ جو آپ گمان کرتے ہیں دوسروں کے بارے میں ان میں سے بعض گناہ ہیں، کیونکہ بہت سے ہمارے گمان خلاف واقع ہوتے ہیں۔ فلاں نے کیا کیا ہو، کہاں گیا ہو، کہاں سے آیا ہو، شاید ایسا ہو۔ زیادہ تر تو نگیٹیو سوچتے ہیں، اچھا تو دوسروں کے بارے میں بہت کم سوچتے ہیں۔ اگر آپ نے گمان کر لیا ہے تو گمان کرنے کے بعد تجسس نہ کریے۔ ذہن میں نگیٹیو فکر آئی، کسی کی بنسبت بدگمانی آئی تو ہم جاتے ہیں چھان بین کرتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے یا نہیں۔ تو چھان بین کیا، دو چار لوگوں سے دریافت کیا، تو قرآن کیا کہتا ہے تجسس نہ کرو، چھان بین نہ کرو۔ خود چھان بین کرنا بھی منع ہے، گناہ ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اللہ آپ نے تجسس کر لیا اور پتہ بھی چل گیا کہ فلاں شخص نے فلاں گناہ انجام دیا ہے، قرآن کہتا ہے پھر بھی آپ ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں۔ یعنی پہلے ہی اسٹیپ سے، پہلے ہی مرحلے سے قرآن نے روک دیا ہے۔ بدگمانی نہ کرو، بدگمانی اگر ہو جاتی ہے تو چھان بین و تجسس نہ کرو۔ اگر تجسس و چھان بین کر لیا اور عیب پتہ بھی چل گیا ہے تو غیبت نہ کرو۔ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، اپنے بھائی کا گوشت کھائے جبکہ وہ مردار، فکرہتموہ، تم اس سے کراہت کرو گے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ غیبت کرنا اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ آپ سوچیے کہ اس گناہ کی کتنی مذمت ہے اور کتنی سختی سے اس سے منع کیا گیا، جو ہمارے لیے یہاں بالکل آسان چیز ہو گئی۔ جس طرح سے ہم اٹھتے بیٹھتے پانی پیتے رہتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے رہتے ہیں، اسی طریقے سے ہم غیبت کرتے رہتے ہیں، برائیاں کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کی، کہ واقعی اس کی برائی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے۔ اور بھی روایات میں مذمت غیبت کے بارے میں ملتی ہے۔ ایک روایت میں تو اتنی شدت سے آیا ہے کہ فرمایا کہ کذب من زعم، رسول کریم اسلام سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جھوٹا ہے وہ شخص، جھوٹ بول رہا ہے وہ شخص، جھوٹا ہے وہ شخص جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ حلال زادہ ہے، انہ ولد من حلال وہو یاکل لحوم الناس بالغیبہ، جبکہ وہ لوگوں کا گوشت غیبت کے ذریعے کھاتا ہے۔ آپ سوچیے، یعنی اگر کوئی شخص جو ہے غیبت کر رہا ہے اور اس کا یہ غیبت کرنا کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے، تو اس کا یہ غیبت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا یہ گمان کرنا کہ وہ حلال زادہ ہے غلط گمان ہے۔ اس سے بڑھ کے مذمت نہیں ہو سکتی۔ کیسے ہم اس کو ہم توضیح کریں کہ وضاحت کریں گے کہ اتنی سختی سے مذمت کی جا رہی ہے کہ کوئی ایسا سوچ رہا ہے کہ وہ حلال زادہ ہے جبکہ وہ لوگوں کا گوشت کھا رہا ہے غیبت کے ذریعے، تو اس کا گمان غلط گمان۔ اور یہ روایت اپنے وقت کے مرجع وقت جو ہے آیت اللہ شیخ انصاری رضوان اللہ علیہ تعالیٰ علیہ، جو کہ عالم تشیع کی ایک عظیم شخصیت تھی، جن کی کتابیں آج بھی حوزے میں تدریس کی جاتی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب مقاصد میں اس روایت کو نقل کیا ہے غیبت کی مذمت، کہ غیبت اتنی سخت اس کے لیے منع کیا گیا ہے اور اتنی سخت برائی ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو شخص ایسا گمان کرتا ہے گویا وہ غلط گمان کر رہا ہے کہ وہ حلال زادہ ہے جبکہ وہ غیبت کرتا ہے۔ یا اسی میں حوالے سے دوسری روایت رسول کریم اسلام سے کہ آپ نے فرمایا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اغتاب مؤمنا، جو کسی مومن کی غیبت کرے فکأنما قتل نفسا متعمدا،
گویا اس نے ایک مومن کو قتل کر دیا، کیونکہ مومن کی آبرو کو زیر سوال لے جانا، وہ آبرو کے اوپر کیچڑ اچھالنا، گویا اس کو قتل کرنے کے بعد۔ آبرو کی بھی ایک حیثیت ہے، آبرو کی بھی ایک پاکیت ہے، اور آپ اس کی آبرو پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، گویا اسے قتل کر رہے ہیں۔ اور بھی بہت سی روایات غیبت کی مذمت میں ملتی ہیں۔ ہاں، ایک دو مقام ایسے ہیں کہ جہاں پہ آپ غیبت کر سکتے ہیں، مثلا آپ پر ظلم ہوا ہے، قرآن کہتا ہے ان لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم۔ آپ برائی کو تیز آواز سے فریاد کر کے بیان نہیں کر سکتے مگر کہ آپ پر ظلم ہوا۔ اگر آپ پہ ظلم ہوا ہے تو ظالم کے عیب کو، ظالم نے جو ظلم کیا اس کو بیان کرنا آپ کا حق ہے، اور بچے بسا کے صبر کرنا یا بیان نہ کرنا ظالم پہ ظلم میں اضافے کا باعث ہو، اس لیے آپ بیان کر سکتے۔ یا اسی طریقے سے اگر کوئی مومن مشورت لے رہا ہے بعض امور میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشورت دینا یہاں پہ ضروری ہے، آپ سے مشورت لے رہا ہے، تو وہاں پہ غیبت کرنا جائز ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی شخص کھلے عام گناہ کر رہا ہے، کوئی توجہ نہیں، اس نے خود اپنی حرمت و اپنے احترام کو ختم کر دیا اور عمومی طور پہ گناہ کر رہا ہے، تو پھر اس کے لیے غیبت میں کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ یہ دو تین مورد چھوڑ کر عموماً جو ہے غیبت جائز نہیں ہے اور حرام ہے، اور اکثر ہم انہی غیبتوں میں مبتلا رہتے ہیں کہ جو غیبت جائز نہیں ہوتی۔